ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں عمل کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں عمل کریں۔ میں بھی آگے بات کرتا ہوں ختم کرتے ہوئے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں علماء سے یا مشائخ سے یا اولیاء سے جب ملنے جاؤ تو چاہے ولی زمین کے نیچے ہو چاہے زمین کے اوپر ہو، عالم چاہے زمین کے نیچے ہو یعنی قبر میں ہو چاہے زمین کے اوپر، اس کے پاس جانا تو کبھی خالی ہاتھ مت جانا۔ کسی عالم کے پاس، صوفی کے پاس، ولی کے پاس جاؤ کبھی خالی ہاتھ مت جاؤ۔ ایک کھجور ہی لے لو، ایک سکہ ہی لے لو، ایک عطر کی بوتل ہی لے لو، ایک مسواک ہی لے لو، کچھ نہ کچھ اس کو نظر پیش کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مخدوم صاحب فرماتے ہیں جب اللہ والوں کے یہاں خالی نہیں جاؤ گے تو خالی واپس بھی نہیں آؤ گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کرو تو 20 روپے ساتھ لے کے آیا کرو، اگر غریب ہو تو 10 روپے مسجد کی جھولی میں ڈال دیا کرو، اور جب نماز کے بعد مصافحہ کرو تو 10 روپے کم سے کم اپنے امام کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو، کیونکہ روز روز تو آپ دے نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو دے سکتے۔ اپنے پیروں سے ملو، خالی ہاتھ نہ ملو، کچھ نہ کچھ ان کو نظر کرو۔ اپنے مشائخ سے ملو، خالی ہاتھ نہیں۔ یہ مزاج ہمارے مالیگاؤں میں کم ہے۔ اب کچھ لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے، پیر صاحب سے خالی ہاتھ نہیں ملنے کی بات کرتے۔ میں نے کہا او پاگلو، یہ تصوف کے معاملات ہیں، اہل اللہ کا طریقہ ہے نظر پیش کرنا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اس کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا، بڑی برکتیں۔ اپنے مسجد کے امام سے آپ شروع کر کے دیکھیں، ایسے ہی خالی ہاتھ آ کے مل لیتے ہیں۔ یہ امام لوگ نے مجھے نہیں لگایا ہے بولنے کے لیے، ویسے مجھ سے کوئی بلوا بھی نہیں سکتا۔ ہاں میرے پاس بہت آتے یہ بولنا، تو میں کہتا ہوں میں تجھ سے سیکھ کے بولوں گا، میں جو چاہوں گا وہ بولوں گا، جو حق دیکھوں گا وہ بولوں گا۔ کوئی آئے یہاں بہت ٹیڑھی کھیر ہے، آسان نہیں ہے اپنی زبان سے کسی کو، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ سب کو دیتے ہو نا، اپنے امام کو کیوں نہیں دیتے؟ اسی لیے پھر جمعہ میں خالی آتے ہو، خالی جاتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ امام صاحب تو ایسے، میں نے کہا یار کسی کی تحقیق کیوں کرتا ہے؟ حسن ظن رکھ، اگر تو حسن ظن رکھتا ہے تو تیرا امام تیرے لیے اللہ والا ہے، بس۔ حسن ظن بڑی چیز ہے، قریدہ مت کرو، کوئی قریدنے کی، اسلام قریدنے کا مذہب نہیں، اسلام تو پردے ڈالنے کا مذہب۔ تو مخدوم صاحب جہاں گئے نظر لے کر کے، اور میری بھی عادت ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بہت مالدار تو نہیں ہوں لیکن میری کوشش رہتی ہے پہلی بار شیوخ سے ملوں، علماء سے ملوں، مشائخ یا کوئی عالم، کوئی سید زادہ میرے گھر تک چل کر آئے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا تو کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں میٹنگ کے لیے قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی نے مجھے ممبئی بلایا، قائد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت امریکہ سے تشریف لائے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے بڑی خوبصورت اور قیمتی گھڑی لائی، امریکہ سے، آپ اس کو قبول کریں لیکن آپ اس کو پہننا۔ میں نے موڈ بھی بنا لیا کہ اتنی بڑی ہستی کا دیا ہوا تحفہ ہے، میں نے اس کو زندگی بھر پہننا۔ میں اس کو لے کر یہ نیت کیا تھا کہ امیر محترم نے دیا ہے، ابھی نہیں پہنوں گا، گھر لے جاؤں گا، امی کے ہاتھ میں دوں گا، ماں سے کہوں گا تم ہی پہنا، تحفہ امیر کا ہو، ہاتھ امی کے ہو تو امی کے ہاتھ سے پہنوں گا، زندگی بھر پہنتا رہوں گا، نشانی رہے گی میرے امیر کی، میرے قائد کی۔ ایسے ہی ہوا، جب میں ممبئی سے نکلا افغانستان کے ایک سید صاحب کا فون آیا، انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ ممبئی میں ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، 2 منٹ 5 منٹ کا جو ٹائم دے دیں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سید آپ 2 منٹ 5 منٹ کی بات کریں، افغانستان سے چشت سے آئے ہو، میرے مرشدوں کے مرشد کی اولاد میں سے ہو، میرے مخدوم زادوں کے مخدوم زادے ہو، میرے مخدوموں کے مخدوم زادے ہو سراخوں پر، لیکن میں اس وقت ممبئی سے نکل چکا ہوں اور میں بھیونڈی اور ممبئی کے درمیان ہوں۔ تو انہوں نے کہا سید تو جائے وہیں رک جا۔ میں نے کہا اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے ساتھ میرے رفیق سفر جو ہمیشہ رہتے ہیں عبدالرشید بھائی برادر ذی وقار، وہ ساتھ تھے۔
ساتھ میں نے کہا سید بادشاہ آپ کہتے ہیں جہاں وہی رک جا، لیکن یہ تو جنگل ہے اور میں دونوں کے درمیان میں ایسے راستے پر ہوں، یہاں رکوں گا تو کہاں رکوں گا؟ اتنی اجازت دے دے کہ میں آگے کسی ڈھابے پر آپ کا انتظار کر لوں۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈھابے کا نام بتایا، بگا میں ابھی آیا اپنے ڈرائیور کو لے کے، اور تشریف لائے۔ اب وہ جیسے جیسے ان کا فون آتا تھا کہ یہاں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی۔ کہا یا اللہ پہلی ملاقات ہے، چشت کا شہزادہ ہے، غریب نواز کے مرشدوں کی اولاد میں سے ہے، میں اس کو دھوں کیا؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس میں خالی ہاتھ ملوں کیسے؟ اتفاق ایسا تھا، سفر میں تھا، خالی ہاتھ فوراً دماغ میں آیا امریکہ کی گھڑی تو میرے پاس ہے، کہا کہ یہی دے دینا چاہیے۔ اب ایک طرف یہ تھا امیر کی نشانی تھی، دوسری طرف سید بادشاہ کا اکرام تھا، تو میں نے کہا امیر پر تو میرا حق ہے، میرے روحانی باپ کی طرح ہے، جب چاہوں گا لے لوں گا، لیکن یہ سید بادشاہ ملے گا کب؟ میرے غریب نواز کے مرشدوں کی اولاد میں سے میرا بھی مرشد زادہ، ملے گا کب؟ تو میں نے خوش ہو گیا، بس میں مطمئن ہو گیا کہ میرے مخدوم نے جو مجھے نصیحت فرمائی مریدوں کو کہ خالی ہاتھ کسی اللہ والے سے نہیں ملنا، میرے پاس قیمتی چیز تھی، میں نے پہنی بھی نہیں۔ جب وہ تشریف لائے میں نے ان کو نظر کی، انہوں نے کہا ارے یہ کیا پیش کرتے؟ میں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ یقین جانیں۔ میں نے ان کو وہ پیش کیا، میں نے بتایا کہ ایسا ایسا یہ تحفہ تھا، حالانکہ میری یہ بھی عادت نہیں کہ کسی کا تحفہ لے کے کسی کو نظر کروں، یہ بھی میری عادت نہیں، لیکن چونکہ اس دن میں مجبور تھا، اتنی شخصیت کا، بڑی شخصیت کا تحفہ، بڑی شخصیت کے بڑی چیز، بڑی شخصیت کی بڑی چیز کے پاس جانا تھا، تو میں نے کہا چلو اتنا تو ہو جائے گا، میں نے دیا۔ واللہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس سید زادے نے اتنی خوشی کا اظہار کا کہ میں ہندوستان میں جہاں جا گیا کسی نے ایسا نہیں کیا، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ دونوں جہان میں کبھی تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں نے کہا اپنا کام ہو گیا، نہ خالی گیا نہ خالی، اس سے بڑی بات کیا ہے، دونوں جہان میں اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ سے کہتا ہوں مزاج بناؤ، میں یہ نہیں کہتا ہزاروں دو لاکھوں دو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپے کی حیثیت ہے، بزرگوں کو گھر پہ بلاؤ، 1 روپیہ میرے مخدوم کا فرمان، میرے مرشد کا فرمان ہے، جب بزرگوں کے خالی نہیں جائے گا تو خالی کبھی لوٹ کے نہیں۔ اسی لیے غریب نواز میں جاؤ، مخدوم صاحب میں جاؤ، پھول لے کر جاؤ، چادر لے کر جاؤ، عطر لے کر جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، میں نے کہا کھود مت، پورے دیں گے تو بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہمارا کام اتنا ہے اتنا ہی کر، ہمیں تو غریب نواز کو تحفہ دینا، محبوب صاحب کو تحفہ دینا، مخدوم صاحب کو تحفہ دینا، بختیار کاکی کو تحفہ دینا، باقی اس کے ساتھ پھر بعد میں جو چاہے جو بندہ کرے وہ جانے، اس کا رب جانے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے بس۔ خالی مت جاؤ، میری بات نہیں، میرے مخدوم کی زبان ہے، خالی نہیں جائے گا، خالی واپس نہیں۔ الحمدللہ اگر میری حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں ایک دن میں 3 مرتبہ بھی ہوگی اندر، تو میں 3 مرتبہ کے 3 مرتبہ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، میں لے کر جاؤں گا۔ وجہ لوگ کہتے ہیں یار علم والوں کے طبقے سے تعلق رکھ کر کے تو ایسا کرتا ہے، میں نے کہا یہ علم والوں ہی کی بات ہے، علم والے نے کہا، قدوۃ الکبریٰ نے کہا خالی ہاتھ نہیں جائے گا تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا۔ بات ختم کرتا ہوں، وہ ٹائم بھی ہوا اب زیادہ